آزاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر بارہا سماعت کیا کہ اولیاء اللہ ان کا جو خاصہ ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی. آج تو ہم جانتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہو گیا کہ جہاں ہر چیز کے لیے اسپیشلائزیشن ہو گیا. ہر چیز کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جنرل ہوتا تھا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آرکیٹیکٹ ہو، کسی بھی فیلڈ ہو، چاہے لائر ہو، کہ وہ الگ الگ شعبوں کو دیکھ لیتا تھا. لیکن آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ ہر ایک فیلڈ کے اندر بھی الگ الگ سب سیکشنز ہو گئے ہیں، سب فیلڈز ہو گئے ہیں جس کے لوگ ماہرین کو تلاش کرتے ہیں. لوگوں کا اس طرف توجہ زیادہ ہو گئی کہ بھئی آج اگر کوئی کام ہو تو ماہر کے ساتھ ہو، پروفیشنلز کو ہائر کیا جائے. تو جب بات آتی ہے ظاہری اسباب کی تو ہم ماہرین کی تلاش کرتے ہیں. بات آتی ہے گھر بنانے کی تو وہاں پر بھی ہم جو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، جو نالجبل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اور اسی طرح ظاہری دنیا کے معاملات کو غور کیجیے تو ہم آج اس رجحان پر چل پڑے ہیں کہ ہم ماہر کی تلاش میں رہتے ہیں. برادران عزیز، یہ تمام معاملات اپنی جگہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ایک بہت بہترین نسخہ دیا اور فرمایا: قد افلح من تزکا. کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کیا. کہیں فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. برادران عزیز، تو جہاں ہم اپنے ظاہری دنیاوی معاملات میں، دنیاوی اپنے تقاضوں میں ماہرین کی تلاش کرتے ہیں، وہیں پر اگر ہمارے قلوب کی پاکی کی بات ہو، ہمارے اصلاح نفس کی بات ہو، ہمارے اللہ سے ملنے کی، اللہ کے راستے پہ چلنے کی بات ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک ماہر کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ایسے اللہ کے خاص بندے کی جو اس راہ کے تمام تر حالات کو، پیچیدگیوں کو اور اس پر چلنے کے سلیقے کو جانتا ہے.
یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعمال کو اختیار کر لینا، ہمارا کچھ اچھے کام کر لینا ہمیں اس راستے پر عروج کی طرف لے جائے گا، تو یہ آج کے حالات میں ممکن نہیں۔ آج کے حالات میں اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کی پاکی ہے، اپنے نفس کی اصلاح ہے، اپنے قلب کی پاکی ہے، اور اس کے لیے کسی اللہ والے کے پاس آنا ہوگا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلوب پاک ہو جائے اور ہمیں اس کی پاکی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، بظاہر کیونکہ آج معاملہ ظاہر پر اتنا زیادہ زور ہو چکا ہے، لباس پر، جسم پر، اپنے چہرے پر اتنا زور ہو گیا کہ قلوب کی کیفیات کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ قلب کی موجودگی، قلب کی صفائی، قلب کا خراب ہونا، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ برادران عزیز، تو جب مرض معلوم نہیں ہوتا تو علاج میں اور مشکل ہوتی ہے۔ جو یہاں طب کے ماہر ہیں، جو ڈاکٹری کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی سب سے پہلی چیز ہے ڈائگنوسس، تشخیص۔ کوئی مرض معلوم ہو جائے تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر مرض معلوم ہی نہیں ہے تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ آدمی اس طرف توجہ کیسے دے گا؟ تو آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت، وہ نورانیت، وہ روحانیت باقی نہیں رہی، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہم کتنی خرابی کی طرف چل پڑے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے قلب پر دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا سارا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے دل پر کتنے سیاہ دھبے پڑ جائیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اب ہمارے دل کا کوئی حصہ باقی رہا یا نہیں رہا۔ کوئی ایسا ہمارے دل کا حصہ ہے کہ جہاں پر ابھی دھبا پڑنا باقی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ دل سارا ہمارا سیاہ ہو بھی جائے تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم نے اس مرض کو سمجھا ہی نہیں۔ اب مرض کو سمجھنے کے لیے طبیب کے پاس جانا ضروری ہے، بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، اور دل کے علاج کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ضروری ہے۔ برادران عزیز، پھر وہی بتائیں گے، وہی سمجھائیں گے کیسے دل کو صاف کیا جائے، وہی بتائیں گے کہ کون سا ایسا عمل ہوگا، کون سا ایسا ذکر ہوگا، کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے قلوب کا زنگ مٹتا چلا جائے گا، ہمارے دلوں کی صفائی ہمیں حاصل ہوگی۔ برادران عزیز، آج ہماری ساری کوشش ظاہر کی صفائی کی طرف ہے، لیکن حدیث میں نے بارہا عرض کی، اور اتنی پریکٹیکل حدیث ہے، ہماری آنکھیں اس سے کھل جانی چاہیے۔ حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ کے بعد چہروں کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تمہارا دل صاف نہ ہو۔ اللہ، حضور پاک فرما رہے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و متاع، دولت کو، مقام کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ جس چیز پر ہے، اللہ کے پاس جس چیز کا اعتبار ہے، اللہ کے پاس جس چیز کی کیفیت کو اللہ اپنے پاس معتبر سمجھتا ہے، ہم اس پر کام ہی نہیں کر رہے، ہماری اس کے ساتھ لیے کوشش ہی نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ کے پاس معتبر تمہارا دل ہے، تمہارا چہرہ نہیں۔
چہرے ہزار لیکن باقی اچھائی سچائی دل کی معتبر ہوتی ہے. رنگ کالا ہو کوئی بات نہیں، دل سفید ہونا، دل صاف ہونا. چہرے پر دھبے ہونے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، دل پر دھبے ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیونکہ اپنے پاس بات چیت میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، چہرہ صاف ہو، چہرہ اچھا ہو، لباس اچھا ہو، یہی معتبر ہے. ان لوگوں کے پاس معتبر ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے پاس ہی معتبر ہوگی، اللہ کے پاس یہ چیزیں معتبر نہیں. اللہ کے پاس لباس چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. تو برادران عزیز، کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ جس چیز کو اللہ دیکھتا ہے اس کا حال کیا ہے؟ وہ جس چیز کو بندے دیکھتے ہیں اس کے لیے تو بڑی کوشش ہے. جو چیز بندوں کے سامنے ظاہر ہے اس کے لیے تو ہماری کوششیں جاری ہے، لیکن جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی، اس کے لیے کیا کوشش جاری ہے؟ اس کی صفائی کے لیے، اس کی ستھرائی کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی تزئین کے لیے، اس کی روشنی کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟ برادران عزیز، یہ چیز ہم کو سوچنی ہوگی. اصلاح نفس، اصلاح خلق بہت ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا معاملہ درست ہے. وہ حصہ اگر درست، حضور پاک فرماتے ہیں تمہارا سارا معاملہ درست ہے. اور اگر وہ ایک حصہ خراب ہو جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، تمہارا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ حضور پاک نے کہا، یہ القلب، قلب ہے، دل. برادران عزیز، تو جو چیز جس کی اصلاح، جس کی حفاظت، جس کے لیے کوشش ضروری ہے، ہمارے پاس آج ہماری زندگی میں اس کے لیے کوئی کوشش نظر نہیں آتی. اور جو کوشش کرنا چاہتے ہیں انہیں راستہ نظر نہیں آتا. برادران عزیز، تو قلب کی اصلاح، نفس کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو اللہ والوں کے پاس ہو سکتی ہے. اگر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر طے ہو سکتا ہے تو وہی طے کروا سکتا ہے جس نے پہلے اس کو طے کیا ہوگا. جو بھٹکا ہوا ہے، جسے راستہ معلوم ہی نہیں ہے، جو ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے، یہاں سے مڑ کر پھر وہیں پر باہر نکل رہا ہے، وہ کہاں سے کسی کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مرشد تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مرشد کا مطلب ہی ہوتا ہے جو آپ کو راستہ دکھائے. اور جب ہم کہتے ہیں مرید تو مرید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب مرشد راستہ دکھاتے ہیں اس پر چلنا، اس راستے کا ارادہ کرنا. تو برادران عزیز، مرید کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف آنا اور جانا، بلکہ اپنے مرشد کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، اس راستے پر چلتے رہنا یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر یقیناً ہم وہ سچے مرید ہیں. برادران عزیز، یہی بات ہے، یہی معاملہ ہے جو جہاں سے جو مرید کا جو فلسفہ ہے، اس راستے پہ چلنے کا فلسفہ ہے، کامیابی کا جو معاملہ ہے، اگر سمجھانا ہو تو اکابر نے یوں سمجھایا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ 3 سٹیپس ہیں، زندگی کے 3 سٹیپس بتائے گئے. پہلی بات اللہ فرماتا ہے
اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آج سب کا دعویٰ یہی ہے، سب کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ صحیح راہ پہ ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، انہیں کہہ دیجیے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں۔ جو اتباع ہے نا، یہ جو پیروی ہے، یہ دامن سے وابستگی ہے، یہ جو پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ وہیں سے ہے۔ اور جو سلسلہ ہے، سلسلے کا مطلب ہی ہوتا ہے چین، جو کڑی ہوتی ہے، یہ کڑی ہی جوڑتی ہے حضور پاک، اور یہی چیز ہے اتباع جو ہمیں کامیاب کرنے والی ہے، جو ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ ایک ہے بندے کی محبت، درمیان میں ہے حضور پاک کی اتباع، اور تیسرا درجہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کامل اتباع کرنے والے بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو معاملہ کیا ہے کہ یہاں ہم اگر سچے مرید بنے اور وہ جو راستہ اتباع کا ہے اس پر چلتے رہیں تو مرید سے مراد کا مرتبہ ملے گا، مرید سے محبوب کا مرتبہ ملے گا۔ کہ اب تک ہم اللہ سے محبت کرنے کی بات کرتے تھے، اللہ فرمائے گا ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے کوشش درکار ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ایک مرشد حقیقی کے دامن سے وابستہ ہونا درکار ہے، کہ یہاں ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے اس طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جہد مسلسل ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں نے 8 دن محنت کی ہے، 10 دن محنت کی ہے، 15 دن محنت کی ہے، 1 مہینہ محنت کیا، نہیں، یہ جہد مسلسل ہے۔ یہ وقت آخر تک اس پر محنت کرنا ہوگا، اور اس پر اگر ہمیں کچھ چیز حاصل ہو گئی ہے اور اسے تھامے رکھنا ہوگا، اس راستے پہ چلتے رہنا ہوگا یہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ برادران عزیز، تو یہ معاملہ جو ہے اصلاح نفس، اصلاح قلب، اس کے اندر ہم کوتاہ نظر آتے ہیں، اس کی محنت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں جسے بتایا گیا کہ جب بات آئی تزکیے کی کہ تزکیہ قد افلح من زکاہا، اللہ فرمایا کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، نفس کا تزکیہ کیا۔ کہیں فرمایا قد افلح من تزکا۔ تو اب یہ تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ تزکیے کے 2 حصے ہیں۔ دل کو صاف کرنا پہلا حصہ، اسے کہتے ہیں تخلیہ، کہ دل سے تمام تر جو چیزیں ہیں جن کی محبتیں ہم نے دل میں پال رکھی ہیں، چاہے وہ دنیا ہو، دنیا کی اشیاء ہو، دنیا کا مقام و مرتبہ ہو، دنیاوی لوگوں کے درمیان رہ کر ان سے جو محبتیں ہمیں ہو گئی ہیں، ان تمام محبتوں کو دل سے خالی کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز اس سے پہلے جو ہے وہ گناہوں سے اپنے دل کو پاک کرنا، نجاست سے دل کو پاک کرنا، خرابیوں سے دل کو پاک کرنا، برے خیالات سے دل کو پاک کرنا، لوگوں کا جو حسد ہم نے دل میں پال رکھا ہے، جو کینہ دل میں پال رکھا ہے، جو نفرتیں دل میں پال رکھی ہیں، ان تمام سے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے دل کو ہر ایک خرابی، ہر ایک برائی سے پاک کرنا ہوگا، دل کو خالی کرنا ہوگا۔ دل خالی ہوگا تو پھر یادیں یار اس میں آئے گی، محبوب کی محبت وہاں پر پھر اپنا گھر بنائے گی۔ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ دل کو ہر خرابی، ہر گندگی، ہر برائی سے پاک کرے،
دوسرا قدم یہ ہے کہ دل کو آراستہ کریں، اسے کہتے ہیں تحلیہ۔ تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، حضور پاک کی محبت، حضور پاک کی اتباع، حضور پاک کی اطاعت، اس سے اپنے دل کو آراستہ کریں۔ برادران عزیز، یہ بولنا آسان ہے، اس کو کہہ دینا آسان ہے کہ یہ 2 قدم ہے، دل کو صاف کرو، اور دل کو پھر جب صفائی ہو جاتی ہے سارے مکان کی تو پھر اس کی سجاوٹ اللہ کی محبت سے کرو، حضور پاک کی محبت سے کرو۔ یہ بولنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلٹی میں آپ غور کر دیکھیے کہ ہمارے دل صاف ہیں۔ چھوٹی سی چیز دیکھ لیجیے کہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ غیبت، حسد یہ نہیں ہونا، کیا یہ چیز ہمارے دل میں، اس سے دل ہمارے صاف ہے؟ دوسری چیزیں تو اور ہے، دنیاوی محبت، جائز چیزوں کی محبت یا اپنی ضروریات کی محبت، یہ تو دیگر ہے۔ پہلے جو گناہ کبیرہ ہے، کیا اس سے ہمارے دل پاک ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے دل کو ان گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں؟ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے عناد نہ ہو، کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض نہ ہو۔ آج کی دنیا میں یہ ممکن نظر آ رہا ہے؟ ہم کو سوچنا ہوگا۔ اگر یہ کام پہلا پڑاؤ اگر نہیں پار کر پا رہے ہیں تو پھر وہ بڑے بڑے مرتبوں کی بات کہاں سے ہوگی؟ وہ نفس مطمئنہ کی بات کہاں سے ہوگی؟ وہ اللہ کی بارگاہ کے قرب کی بات کہاں سے ہوگی؟ وہ حدیث کو سن کر جہاں دل مچل جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو زمین و آسمان میں اس کے چرچے کر دیتا ہوں، اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پاک کو سنا ہے، اور جب جب سنتے ہیں تب تب محظوظ ہوتے ہیں کہ کیا قرب اللہ نے عطا فرمایا اپنے نیک بندوں کو۔ لیکن اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہوں سے دور ہو جائے، دل صاف ہو جائے۔ آج مال کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، دولت کے لیے، حصے کے لیے، یہاں تک عرض ہو رہی ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہ ہے، اگر کوئی اچھا پہنتا ہے تو لوگوں کے دل میں حسد آ رہا ہے، اچھا کھاتا ہے تو حسد آ رہا ہے، ارے بھائی وہ اپنا کھا رہا ہے، اپنا پہن رہا ہے، نہیں، ہمارے دل میں حسد ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ ہمارا مزاج ہو گیا، یہ ہمارا انداز زندگی ہو گیا۔ ہماری محفلیں غیبتوں سے خالی نہیں، ہماری محفلیں لوگوں کی خرابیوں سے خالی نہیں، لوگوں کے عیبوں پر ہمارے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی محفل نہیں جہاں پر ہم نے لوگوں پر گفتگو نہ کی ہو۔ برادران عزیز، میں ذرا سوال کرتا ہوں، مقصد حیات کیا ہے؟ آپ کا مقصد لوگ ہے کہ اللہ ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اگر ہمارا مقصد اللہ ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد رب کی اطاعت ہے، ہمارا مقصد رب کی خوشنودی ہے، ہمارا مقصد رب کی رضا ہے، ہمارا مقصد اللہ کی اطاعت، اس کے احکام پر چلنا ہے، تو پھر ہماری محفلوں میں اللہ پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے احکام پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے حکم کس بات پر ہے اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوتی ہے، نماز کی کیفیت پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، اللہ کی عبادت پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے تو مخلوق پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر واقعتاً ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہوتی تو ہماری محفلوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا، ہماری محفلیں اللہ کے ذکر سے بھری ہوتی، ہماری محفلیں قرآن کی آیات سے بھری ہوتی، ہماری محفلیں حضور پاک کی سیرت سے بھری ہوتی۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے تو حضور پاک کسی واقعے پر گفتگو کرتے، کسی حدیث پر گفتگو کرتے، کسی آیت پر گفتگو کرتے، لیکن ایسی محفلیں ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہیں۔ پہلے تھی، پہلے جب بزرگ بیٹھا کرتے تو یہی باتیں ہوتی، پہلے اللہ والے بیٹھتے تو یہی سناتے اور یہی کہتے کہ اللہ نے فلاں آیت میں کیا پیاری بات فرمائی، اللہ نے کتنی اچھی نصیحت فرمائی ہے، اس واقعے سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ہماری محفلوں سے یہ چیزیں اٹھ گئی ہیں، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، لیکن ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے،
اگر اہمیت اس بات کی ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کے پر زیادہ گفتگو ہوگی، اس پر زیادہ چرچا ہوگا، اس کی زیادہ یاد ہوگی۔ اگر یاد لوگوں کی ہو رہی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر آپ کے پاس اہمیت کس چیز کی۔ تو اگر ہم دل کی صفائی چاہتے ہیں، دل کی تزکیے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری یہ بات ہے کہ اپنے دل سے تمام خرابیوں کو دور کرے۔ اور یہ بات عرض کر دوں، یہ بات پھر عرض کر دوں کہ آج لوگوں کے درمیان جب یہ بات ہوتی ہے کہ دل کو صاف کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والا کر رہا ہے تو کیا ہم نہیں کرنا، سامنے والا دشمنی کر رہا ہے تو کیا ہم نہیں کرنا، سامنے والا حسد کر رہا ہے تو کیا ہم خاموش بیٹھ جانا۔ برادران عزیز، ہم جنہیں اپنا سرکار کہتے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جن کی مثال قرآن دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ حیات اگر کوئی ہے تو حضور پاک کی ذات گرامی ہے۔ ذرا حضور پاک کی ذات گرامی کی طرف اپنی نگاہوں کو مبذول کیجیے، حضور پاک کی سیرت طیبہ کی طرف اپنے آپ کو تھوڑا سا غور کر پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں جن لوگوں میں حضور پاک تشریف لائے تھے، ان کا شیوا تھا ظلم کرنا، حسد کرنا، ان کا شیوا تھا غیبتوں میں زندگی گزار دینا۔ حضور پاک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تکلیفیں نہیں دی، سرور کائنات ہر اختیار رکھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ معاف فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے کیا ہے تو میں نے کروں کیا، ارے یہاں تک کہ رب نے بھیج دیا، اللہ بھیج کر فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے مٹا دیں گے ان کو۔ حضور پاک کہتے ہیں رب آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ برادران عزیز، اتنا بڑا سبق ہمارے سامنے ہے، اتنا بڑا درس ہمارے سامنے ہے، حضور پاک کی حیات بابرکت ہمارے سامنے ہے، اہل بیت اطہار کی حیات کاملہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہم نے ان کی قربانیاں نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے راہ فرار چاہیے؟ نہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو گنوانا راضی رکھا۔ آج ہم دنیا داری کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کیا ہم نے رب کی رضا کے لیے بہانے ڈھونڈے؟ ہم آج نفرت کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس بہانے سے حسد ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈا؟ کبھی کوئی ایسی وجہ ڈھونڈی کہ ہاں اس وجہ سے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، چھوڑ دو؟ کیا ہم نے اس بات کو تلاش کیا کہ ہاں فلاں بات سے میں حسد کر رہا ہوں، فلاں کے لیے چھوڑ دیا جائے، حسد نہ کیا جائے؟ یہ باتیں ہمارے مزاج میں نہیں ہے، اسی لیے ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ کہ اگر ہم توبہ کر کر دل کو صاف کر رہے ہیں، ذکر کے ذریعے دل کے میل کو بیٹ رہے ہیں، لیکن دوسرا ہی لمحہ پھر کسی کے ساتھ کوئی تعلق خراب ہو رہا ہے، کسی کے لیے برا خیال آ رہا ہے، پھر دل پہ دھبا پڑ رہا ہے۔ برادران عزیز، جب ہم ذکر کے ذریعے دل کو میٹتے ہیں تو اس میٹی ہوئی جگہ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم ظالم کو معاف کرنا سیکھیں۔ کہ کمزور کو معاف کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جانتے ہیں، پھر بھی واعف عمن ظلمک، حضور فرماتے ہیں کہ تم پر ظلم کرے اسے بھی معاف کر دو، اسے بھی معاف کرو۔ سلم الخطا کا جو ڈھونڈ رہا ہے اسے تو ڈھونڈ رہے ہیں، جو کٹ رہا ہے اسے بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کہاں ہے ہمارے اندر برادران عزیز؟ تو جیسے میں عرض کا کہا تھا کہ اگر ہمیں اپنے قلب کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے دور کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب صحیح ہو، سب آپ سے جتنے ملنے والے ہیں سب آپ ہی کی طرح اچھے ہوں، لیکن آپ کو یہ بات غور کرنی ہے کہ میں کس کے لیے اچھا بن رہا ہوں، مخلوق کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے ہم اچھائی کو اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم سچائی کو اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھے انداز میں رہ رہے ہیں، اور اس اچھائی کے بدلے اگر ہمیں لوگوں سے اچھائی نہیں ملتی ہے
تو ہمارے ایکسپیکٹیشنز، ہماری امیدیں لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اچھائی کی اللہ کے لیے، ہم نے نیک عمل کیا اللہ کے لیے ہے۔ اور آج افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جب نیکی کر رہے ہیں، نیکی کرنے کے بعد ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والا احسان مند تو ہونا چاہیے نا، ارے اس کا اپنا عمل ہے، آپ نے نیکی کی یا آپ کا اپنا عمل ہے، آپ نے رب کے لیے نیکی کی ہے۔ ہاں اگر آپ کچھ چاہتے ہیں نیکی کے بدلے میں، آپ کچھ چاہتے ہیں اچھائی کے بدلے میں، آپ کچھ چاہتے ہیں سچائی کے بدلے میں، آپ کچھ چاہتے ہیں اپنے ذکر کے بدلے میں، اپنی عبادت کے بدلے میں، تو بندوں سے مت چاہیے جس کے لیے ذکر کیا ہے، اس سے چاہیے، عرض کیجئے پروردگار مجھے عطا فرمائیے، جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے مانگیے۔ اگر آپ لوگوں سے چاہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے لوگوں کے لیے کیا، نہیں، ایسے مت کیجیے۔ ہماری جو ضرورت ہے آج یہ محسوس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو خرابیاں ہمارے اندر ہے اس سے بچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، اپنا عمل اپنے ساتھ، اور ہم اچھائی کے راستے پہ چلیں۔ کسی نے خوب کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ لیں گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی، بات وہی چل رہی ہے۔ بات آج اس نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا نہیں، اس نے ویسا کیا جو اس کو کرنا تھا، میں ویسے کروں گا جو اللہ چاہتا ہے، جو میرے آقا چاہتے ہیں، میرے آقا نے جو بتایا وہ ویسے کروں گا، تب اصلاح ہوگی۔ اگر آپ اسی کو ریسیپریکیٹ کریں گے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو پھر کیسے اصلاح ہوگی، کیسے اچھائی پھیلے گی؟ اچھائی پھیلنے کے لیے آپ کو برائی کے جواب میں بھی اچھائی دینی ہوگی، تب جا کر اچھائی بڑھے گی، تب جا کر ہمارے دل میں یہ بات جاگزیر ہوگی کہ برائی نہیں اچھائی، برائی نہیں اچھائی، برائی نہیں اچھائی، تب ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے گی۔ تو برادران عزیز، ہماری ضرورت آج یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کو برائیوں سے، گناہوں سے پاک رکھیں۔ اور اللہ والوں کی سب سے پہلی خوبی یہی ہوتی تھی، اللہ والوں کے دلوں میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی تھی، اور بلکہ ان کے دل بندوں کے لیے ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے دل اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے ہوتے تھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک نے جب اولیاء اللہ کے صفات بیان کیے تو ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی سے رکتے ہیں تو اللہ کی خاطر، ان کے درمیانی رشتوں کا وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، نہ مال و متاع ہوتا ہے، نہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، نہ تعلقات ہوتے ہیں۔ اللہ والے جب بندوں سے ملتے ہیں تو اللہ کی خاطر ملتے ہیں، ان کی نگاہ میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہی ملتے ہیں۔ جب وہ بات ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر ہمارے قلوب میں یہ برائیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم لوگوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا کہ ہمارے دل میں عناد، سرکشی، حسد، غیبت، دشمنی، خرابی نہیں رہنا۔ دوسری ایک اہم چیز کہ برائی سے نفرت ہونا، برائی سے نفرت ہونا، کسی اور وجہ سے برائی سے نہیں رکنا، بلکہ اس کو برا جاننا، اس لیے رکنا۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ ہر حال میں برائی سے بچتے رہیں گے، ہر حال کنوینئنس نہیں دیکھیں گے، وہاں پر آپ اپنی کنوینئنس، اپنی سہولت نہیں دیکھی جائے گی کہ لوگ ہیں تو ہاں ٹھیک ہے میں گناہ سے بچا ہوا ہوں، لوگ نہیں ہیں تو میں گناہ کر لوں گا، جاننے والے ہیں تو میں گناہ سے پرہیز کر رہا ہوں، جاننے والے نہیں ہیں تو میں گناہ کے راستے پہ چلوں گا۔ یہ کنوینئنس ہے۔ اگر آپ کو اس چیز سے حقیقت میں نفرت ہوگی، حقیقت میں آپ اس کو برا جانیں گے تو ہر حال میں اس سے بچیں گے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ آج ہم ماحول، حالات کے لحاظ سے بدل رہے ہیں، نہیں، مومن بدلتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر بدلتا ہے، مومن چلتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت و رضا میں چلتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، ہر وقت گناہ ہے اور ہر وقت اس سے بچتے رہنا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کی جب بات کو سنتے ہیں تو ان کے پاس ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ وہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں فرق نہیں کرتے تھے۔ جیسے گناہ کبیرہ سے بچتے تھے ویسے ہی گناہ صغیرہ سے بھی بچتے تھے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں وہ دیکھتے تھے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ انٹینسٹی نہیں دیکھتے تھے کہ گناہ کی انٹینسٹی کیا ہے، اس کے پیچھے عذاب کتنا ہے، اس پر سزا کتنی ملنی ہے، وہ سب نہیں، ان کے نگاہ میں ہوتا تھا میرا رب اس سے ناخوش ہے، میں نہیں کرتا۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، گناہ چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے، توبہ ہے نا۔ مولا علی فرماتے ہیں بیوقوف ہے وہ شخص، سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو توبہ کی امید میں گناہ کرتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ گناہ کر لیا توبہ کر لوں گا، مولا علی فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم ہے کب موت آنے والی ہے، کب آپ کو خزاں بلائے گی اور آپ کو لبیک کہنا ہے۔ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اور آپ کی موت آپ کو پکڑ لے، آخرت برباد ہو جائے گی، کیونکہ جہاں انما الاعمال بالنیات ہے وہیں پر حدیث پاک ہے انما الاعمال علی الخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے کہ کیسے جا رہا ہے، کیسا انجام ہے۔ انجام لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کا آخرت میں حشر کیا ہوگا۔ برادران عزیز، تو آج ہمارے اندر یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ نہیں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ سے نفرت کرنا، اس کو سوچے تو آپ کو لذت محسوس نہیں ہونا، شرمندگی محسوس ہونا، اللہ کے سامنے آدمی کو ہیبت محسوس ہونا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پھر کریں گے، موقع ملا تو کر لیں گے، اب پورا توبہ کر لی ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے توبہ سچی نہیں ہے۔ برادران عزیز، یہ کئی خرابیاں ہمارے اندر آج ہم محسوس کر رہے ہیں، اسی لیے نہ ہمارے عبادات میں وہ مٹھاس ہے، نہ ذکر و اذکار میں وہ مٹھاس ہے، نہ وہ تعلق رب سے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جو اینٹینا ہے نا ہمارا دل، ہم نے اس پر زنگ لگا دیا۔ آپ جب اس کو صاف کریں گے تو پھر تعلق مضبوط ہوگا، وہ کیفیت محسوس ہوگی، وہ رقت اللہ کے سامنے موجود رہنے کی وہ جو آدمی پر کیفیت طاری ہوتی ہے وہ طاری ہوگی، یقیناً طاری ہوگی۔ کب؟ جب دل صاف ہو، دل میں برائی نہ ہو، خرابی نہ ہو، لوگوں کے لیے ہمیشہ بھلائی اور اچھائی سوچے۔ اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، پروردگار اسے ہدایت عطا فرما، اس کی بربادی کی دعا نہ کیجیے۔ دل بڑا ہونا، کیوں بولتے دل بڑا ہونا؟ یہی معاملہ ہے، دل بڑا ہونا۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، دل کے اندر خرابی نہ پالیے، یقیناً پھر ہم صحیح راستے پر۔ تو برادران عزیز، انشاءاللہ اصلاح نفس پر آج ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے، بنیادی باتیں رکھی ہے، اس کے اوپر جو ہمیں اسٹیپس لینے ہیں، کیسے فساد خلق سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کیسے رب کے بارگاہ کے قریب ہونا ہے، انشاءاللہ کل بعد نماز فجر ہم اس کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ آپ کا
کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔